اس میں دوسرا جو عنصر شامل ہوا ہے وہ سیاسی عزاداری سے سیاسی فائدہ اٹھانا. بعض شخصیات عزاداری میں اس طرح کا ماحول بناتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا نقصان عزاداری کو کیا ہوگا. اس فرقہ واریت کے اسباب اور عوامل جو ملک میں پہلے بھی متحرک تھے، اب افغانستان کی صورتحال کے نتیجے میں زیادہ حوصلہ افزائی کے ساتھ اب میدان میں اترے ہیں. اور دوسری طرف سے سیاسی لوگ اور تاجر طبقہ جو عزاداری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تشیع اپنے لیے یہ چیلنج بنا لے کہ ہم نے امام حسین کے موضوع پر فرقہ واریت نہیں ہونے دینی. یہ قلیل طبقہ ہے لیکن ماحول ایسا بناتا ہے کہ اکثریت، خاموش اکثریت کو استعمال کر لیتے ہیں، کیش کر لیتے ہیں. یہ خاموش اکثریت کے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ دوبارہ جرأت نہیں کرے گا، چونکہ عوام سے ڈرتے ہیں، عوام کے احساسات سے یہ ڈرتے ہیں. یہ کاروباری تاجر پیشہ یہ عوام سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. دفاع کرو، خاموشی توڑو. خاموشی توڑنے کے لیے ریلیاں نہیں چاہیے، جلوس نہیں چاہیے. 4 نہی عن المنکر شروع کر دو. یہ 4 نہی عن، یہ منکرات ہیں، یہ چاروں منکرات ہیں، بڑے منکرات. ان منکرات کے خلاف قیام کرو تم. متعدد امور ہیں ملکی امور میں. ملک کے اندر جیسا کہ پیشگوئی کی جا رہی تھی اور ہم نے بھی متعدد مواقع پر اور خطبات میں اشارہ کیا ہے، اپنی قوم کی توجہ دلانے کے لیے کہ افغانستان میں جو حالات رونما ہوئے ہیں، جو تبدیلی آئی ہے، اس کا اثر نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان پر پڑے گا اور پڑ رہا ہے، جس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ سلیپنگ سیل ہمارے افواج پاکستان کے رسمی ترجمان کے مطابق کہ سلیپنگ سیل وہ خفتہ لوگ، دہشت گردی کے گروہ، سرغنے، ٹولے اور جماعتیں جو کچھ سالوں سے خاموشی کی زندگی گزار رہے تھے، طالبان کی اس افغانستان کے اندر حکومت کے نتیجے میں وہ دوبارہ پاکستان میں زندہ ہو گئے ہیں، متحرک ہو گئے ہیں، ایکٹیو ہو گئے ہیں اور منظم ہو رہے ہیں. یہ بات ہمارے ریاستی اداروں کے علم میں سب سے پہلے تھی، صحافیوں کو اس کا علم تھا اور بعض سیاسی حلقوں کو معلوم تھا، اور اسی طرح قومی طبقات کو بھی بعض کو معلوم تھا. اور اس کی تازہ ترین مثال 2 روز پہلے بدھ کے روز غالباً وزیرستان میں افواج پاکستان کے ساتھ جھڑپ میں دہشت گردوں کے ساتھ 7 سپاہی فوجی شہید ہوئے ہیں اور 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں. اتنی مضبوط دھڑے ہیں، یہ اتنے مضبوط گروہ ہیں کہ افواج، تربیت یافتہ پروفیشنل پیشہ ور فوج کو بھی اتنا نقصان پہنچایا ہے انہوں نے اور ان کے نیٹ ورک نے. پاکستان میں دہشت گرد گروہ شناختہ شدہ ہیں جنہیں کالعدم قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ کاغذوں میں کالعدم ہیں، زمین پر متحرک ہیں اور باقاعدہ طور پر انہیں سیاسی میدان دے دیا گیا ہے. یہ سیاسی پوسٹوں پہ فائز ہیں، کئی صوبوں کے اندر وزرائے اعلیٰ کے مشیر ہیں، اسمبلیوں تک ان کی رسائی ہے، اپنی مرضی کے بل پاس کرا لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اثر انداز ہیں. یہی کالعدم لوگ. صحافی ان کو باقاعدہ خبری پوشش دیتے ہیں، کوریج دیتے ہیں، ان کی کانفرنسوں کو صحافی باقاعدہ نشر کرتے ہیں. ان کے اپنے چینل بنے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا چینل، ان کے اوپر کالعدم تنظیمیں مکمل طور پر متحرک ہیں اور اب ان کے مسلح گروپ بھی حرکت میں آ چکے ہیں، جن میں
سب سے پہلے طالبان، پاکستان طالبان، تحریک طالبان پاکستان، TTP کے نام سے جن کی شہرت ہے، تحریک طالبان پاکستان، یہ کالعدم جماعت ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کو اوج پہ اس نے پہنچایا ہے۔ یہ جماعت دوسرے دہشت گرد گروہوں سے مل کر بنی ہوئی ہے، اور ان دہشت گرد گروہوں میں جو ریاستی طور پر بھی کالعدم بھی ہے اور ٹاپ دہشت گردی کی لسٹ میں ہے، لشکر جنگوی ہے، اور لشکر جنگوی جس کھوک سے نکلا ہے سپاہی صحابہ، یہ مانے ہوئے دہشت گرد گروہ ہیں جو افغانستان سے جڑے ہوئے تھے، افغانستان میں ٹریننگ لی ہوئی ہے انہوں نے، پاکستان میں مضبوط نیٹ ورک ہے ان کے، اور یہ متحرک ہو گئے ہیں، لاہور سے اسلحے سمیت پکڑے گئے ہیں، ہنگو سے پکڑے گئے ہیں، کراچی سے پکڑے گئے ہیں، اور جگہ جگہ پر پاکستانی فورسز چھاپے مار کے ان کو پکڑ رہے ہیں، اور تازہ ترین فوج کے ساتھ ان کی جھڑپ میں جب فوج کو اتنا بھاری نقصان پہنچا چکے ہیں تو باقی طبقات اپنی جگہ احساس کر لیں گے۔ طالبان کے اس افغان کامیابی کے نتیجے میں جو انہیں حاصل ہوئی ہے، وہاں پر پاکستان میں بہت سارے گروہوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور ان میں دہشت گردی کے ساتھ ساتھ فرقہ وارانہ کاموں میں ملوث گروہ ہیں اور افراد ہیں، شخصیات ہیں، مذہبی دھڑے اور مذہبی لوگ، مختلف مفتیان اور مذہبی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور انہوں نے فرقہ وارانہ تحرکات میں اضافہ کر دیا ہے، سوشل میڈیا پر بھی اور گراؤنڈ پر بھی، اور ان کے منصوبے ہیں۔ ان منصوبوں میں پہلا جو ہدف ناامن کرنے کا ملک کو انہوں نے بنایا ہے وہ 40 ہے، چہلم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ روایتی طور پر پاکستان میں چہلم ہوتا ہے، ہر شہر میں ہوتا ہے، ہر قصبے میں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر گاؤں میں ہوتا ہے، جلوس اضحیٰ نکلتے ہیں اور لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ لیکن گزشتہ سال کرونا کی وجہ سے کربلا میں زائرین کا جانا نہیں ہوا، اور وہ عمل جو کربلا میں انجام پاتا ہے نجف سے کربلا تک، جس کو عرب مشی کہتے ہیں، مشی، اور پاکستان میں مشی اس کو کہا جاتا ہے، یہ پچھلے سال بھی انجام پایا اور اس سال بھی تیاریاں کر رہے ہیں اس مشی کے لیے کہ جلوسوں کے علاوہ مختلف علاقوں سے لوگ کاروانوں کی شکل میں ان جلوسوں کے اندر شرکت کریں، اور اسی چیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دہشت گردوں نے اور فرقہ وارانہ عناصر نے 40 کے مناسبت سے ملک میں ناامنی پھیلانے کے لیے منصوبے بنائے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ اس کے سدباب کے لیے کیا اقدام ہو رہا ہے۔ محرم جب آتا ہے تو فوراً سرکاری سطح پر متعلقہ لوگوں کو بٹھا کر محرم میں امن قائم رکھنے کے لیے اہتمام ہوتا ہے، اور اس سال یہ جو محرم گزرا ہے خاصا اہتمام کیا گیا پورے ملک میں، اور پنجاب میں اور لاہور میں اچھے انتظامات کیے جائے، کیونکہ پچھلے سالوں میں عموماً امن کے بہانے محرم کے جلوسوں کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی، عزاداروں کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی، نام اس کا امن رکھتے تھے کہ یہ امن کے اقدامات ہیں۔ لیکن اس سال نسبتاً بہتر رویے بھی تھے، بہتر سلوک بھی تھا، اور امنیت بھی بہتر تھی، لیکن 40 کے نزدیک ایسا اہتمام نہیں ہوتا۔ متوقع محتمل ناامنی کو روکنے کے لیے کیا سدباب ہو، اس کے لیے بھی اتنے ہی اہتمام کی ضرورت ہے۔ ریاستی ادارے، حکومتی ادارے اور
اسی طرح عزاداران مختلف علاقوں میں جو جلوسوں کے منتظمین ہیں اور باقی لوگ، یہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں اور وہ احترام کے ساتھ، امن کے ساتھ یہ عزاداری کا 40 کا جو موقع ہے اس پر عزاداری پاکستان میں بھرپور طریقے سے انجام پائے. لیکن امنیت والا پہلو، امن عامہ والا پہلو بہت اہم ہے عزاداروں کے لیے بھی اور ریاستی اداروں کے لیے بھی. اس بیچ میں ظاہر سیاست بھی ہے، مختلف اغراض مقاصد کے لوگ بھی ہیں. جیسے عزاداری میں ایک عنصر بہت گھس گیا ہے اور وہ تجارت کا ہے، کاروبار. بہت سارے لوگ عزاداری کو کاروبار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں، اور معمولی پیسے بھی نہیں بلکہ بہت آپ کی سوچوں سے باہر پیسہ بناتے ہیں. ابھی ایک متوسط درجے کا خطیب اور ذاکر 10 دنوں میں تقریباً 1 سے 1.5 کروڑ روپیہ حاصل کرتا ہے 10 دنوں کے اندر. کوئی صنعت کار، کوئی انڈسٹریل، کوئی ایسا کاروباری آدمی 10 دنوں میں اتنا پیسہ تجارت سے نہیں کما سکتا جتنا یہ تاجر طبقہ کماتا ہے. یہ ایک آدمی کی میں نے آپ کے سامنے اعداد و شمار ذکر کیے ہیں. اتنی 10 دنوں کے اندر جو عزاداری پاکستان میں ہوئی ہے، پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز نے عزاداری کے اندر ہونے والے اخراجات کا تخمینہ ذکر کیا ہے. پہلی دفعہ ظاہراً پاکستان میں ہوا ہے، یا میرے علم میں پہلی دفعہ آیا ہے کہ انہوں نے 10 دنوں کے اندر اعداد و شمار ذکر کیے ہیں، اور وہ بہت ہی حیرتناک اعداد و شمار ہیں. ان کے بقول کہ 10 دنوں میں پاکستان بھر میں پاکستان کی معیشت میں جو بہتری آئی ہے 10 دنوں کے اندر، وہ قابل توجہ ہے. 3 سالوں میں حکومت نے اتنی معیشت کو بہتر نہیں کیا جتنا 10 دنوں میں عزاداری نے پاکستان کی معیشت میں اضافہ کیا ہے. اب وہ قومی معیشت ہے یا انفرادی وہ نہیں بتایا انہوں نے، لیکن یہ اضافہ ہوا ہے. انہوں نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں، اور وہ کوئی دقیق نہیں ہے چونکہ بہت سارے پیرامیٹر انہوں نے نہیں شامل کیے جہاں پر خرچے ہوتے ہیں، لیکن انہیں علم نہیں ہے. 650 ارب روپیہ 10 دنوں میں عزاداری پر پاکستان میں خرچ کیا ہے. یہ ہمارے چینلز کے اعداد و شمار ہیں، ہم نے سروے نہیں کیا. ویسے میری یہ خواہش تھی شروع سے، بہت عرصے سے، کہ یہ دقیق سروے ہونا چاہیے کہ کتنا پیسہ مثلا مومنین خرچ کرتے ہیں حق حلال کا اپنا پیسہ کمایا ہوا، اور کن کو دے دیتے ہیں، کون یہ پیسہ سارا. 650 ارب روپیہ یہ غیر معمولی رقم ہے. آپ اس کو اگر صفحے پہ لکھیں تو پورا صفحہ بھر جاتا ہے. 650 ارب روپیہ. یہ اس میں آدھا پیسہ وہ ہے جو ذاکر خطیب لے گئے ہیں، اربوں روپیہ، نہ کروڑوں، اربوں روپیہ. جب ایک متوسط درجے کا ذاکر خطیب یا مجلس پڑھنے والا 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ کے درمیان پیسہ لے کے گیا ہے، تو یہ تاجر طبقہ، پاکستان میں کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جہاں اتنی آمدن اتنے کم عرصے میں ہوتی ہو، جس میں انویسٹمنٹ نہیں ہے. عموماً پیسہ کمایا جاتا ہے کہ پہلے لگایا جاتا ہے پھر کمایا جاتا ہے. آپ 1 لاکھ روپیہ لائیں 1.25 لاکھ کما لیں، 2 لاکھ روپیہ لائیں 2.5 لاکھ کما لیں، یہ ہوتا ہے. یعنی پہلے کچھ پیسہ لگانا ہوتا ہے پھر اس سے کچھ پیسہ کمانا ہوتا ہے. تاجر یہی کام کرتے ہیں، کسان یہی کام کرتے ہیں، انڈسٹریل یہی کام کرتے ہیں، صنعت کار. تنہا کاروبار ایسا ہے جس میں 1 روپیہ نہیں لگتا لیکن انکم بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ یہی کاروبار ہے جو گھس گیا ہے، اور یہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. اس میں دوسرا جو عنصر شامل ہوا ہے وہ سیاسی، عزاداری سے سیاسی فائدہ اٹھانا. سیاسی لوگ اپنی تنظیم، اپنی حزب، اپنی پارٹی، اپنی جماعت کو پروموٹ کرنے کے لیے عزاداری کا کارڈ استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح بعض شخصیات عزاداری میں اس طرح کا ماحول بناتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا نقصان عزاداری کو کیا ہوگا، اس کا نقصان
تشیع کو کتنا پہنچ رہا ہے، اس کے اثرات پوری قوم پر کیا پڑتے ہیں اور کیا نتیجے نکلیں گے اس کے، لیکن وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے یا اپنے حزبی مفاد کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تجارتی مقصد کی طرح سیاسی مقاصد بھی عزاداری میں شامل ہو گئے ہیں۔ سیاسی مقاصد سے مراد نہ امامت کی سیاست، ولایت کی سیاست، سیاست سے مراد پاکستان کی گندی سیاست، رائج سیاست، شیطانی سیاست، بنو امیہ والی سیاست، یہ دین کے کارڈ سے استفادہ کی جاتی ہے۔ ایک طرف ناامنی کا خطرہ، دہشت گردی کا خطرہ، فرقہ واریت کے اسباب اور عوامل جو ملک میں پہلے بھی متحرک تھے، اب افغانستان کی صورتحال کے نتیجے میں زیادہ حوصلہ افزائی کے ساتھ اب میدان میں اترے ہیں، اور دوسری طرف سے سیاسی لوگ اور تاجر طبقہ جو عزاداری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ایسے میں عزاداران کی اور ملت تشیع کی زیادہ بیداری کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے کہ دونوں طبقات جو ماحول بنا رہے ہیں اور اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مقاصد شوم میں ناکام رہیں، اور جو اصل مقصد عزا ہے امام حسین علیہ السلام کا، وہ حاصل کیا جائے اس قوم کے سامنے، ملت کے سامنے، اور امام حسین علیہ السلام کو فرقہ واریت کا موضوع نہ بننے دیا جائے۔ تشیع اپنے لیے یہ چیلنج بنا لے کہ ہم نے امام حسین کے موضوع پر فرقہ واریت نہیں ہونے دینی۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ عزاداری کو، مجالس کو اور امام حسین علیہ السلام کی عزا کو فرقہ واریت کا موضوع بنا دیں، شیعہ سنی کا موضوع بنا دیں۔ الحمدللہ ہم نے عرصے سے یہ کام شروع کیا ہوا، اور اس سال ساری دنیا نے مشاہدہ کیا 10 دن محرم الحرام کی عشرہ اول کی مجالس جامعہ عروۃ الوثقی میں مسجد بیت العتیق میں انجام پائی ہیں، اور 10 دن بڑی شیعہ سنی شخصیات نے آ کر امام حسین علیہ السلام کی شخصیت پہ خوبصورت گفتگو کی ہے۔ میں باوجود اس کے کہ تھوڑا تاخیر ہو جاتی تھی مجھے مجلس میں شرکت کرنے میں، لیکن جو حصہ سنتا تھا وہ بہت ہی قابل استفادہ ہوتا تھا، اور بعض نے بہت اعلیٰ طریقے سے اپنے اظہارات اور خیالات امام علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ اور یہ ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ شخصیتوں جو تمام اسلامی مذاہب، بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کر دعویٰ کروں تو صحیح ہے، تمام انسانی طبقات کو ایک جگہ اکٹھا اگر کوئی نام کر سکتا ہے تو وہ حسین ابن علی کا نام ہے، اور اس کو اس جہت میں ہمیں لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ اس کو فرقہ وارانہ نہ بننے دیں، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ سوشل میڈیا کے چیمپئن جو زمین پہ کوئی فعالیت نہیں ہے ان کی، زمین پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے ان کی، لیکن میڈیا کے اندر انہوں نے عزاداری کا ٹھیکہ اپنے نام کروایا ہوا ہے، عزاداری کے بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، اور عزاداری کو اپنے مقاصد کے لیے سوشل میڈیا میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہی فرقہ وارانہ ماحول بناتے ہیں، یہی دوسروں کو بہانے دیتے ہیں، اور اس طرف بھی جہالت کم نہیں ہے، وہ بھی جہالت کے میدان میں کود پڑتے ہیں، اور اس طرح جو ماحول ہونا چاہیے امام حسین علیہ السلام کے ایام میں وہ نہیں بننے دیتے۔ ظاہر ہے دہشت گرد تعداد میں کم ہیں، فرقہ واریت کو ہوا دینے والے تعداد میں کم ہیں، تاجر بزنس جو محرم میں تجارت کرتے ہیں نام امام حسین کا اور مصائب امام حسین کا تجارت جو کرتے ہیں یہ کم ہیں۔ اکثریت وہ ہیں جو ان پلیدیوں میں سے کسی میں مبتلا نہیں ہے، اکثر شیعہ اور اکثر سنی پاکستان کے اکثریت، اگر میں کہوں کہ 98% یا 95%، بہت محتاط بھی کہوں 95% شیعہ و سنی پاکستان کے نہ فرقہ واریت میں ملوث ہیں، نہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، نہ تجارت میں، اور نہ اس سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ قلیل طبقہ ہے، لیکن ماحول ایسا بناتا ہے کہ اکثریت، خاموش اکثریت کو استعمال کر لیتے ہیں، کیش کر لیتے ہیں۔ یہ خاموش اکثریت کے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے دین، اپنے مقدسات اور اپنے اتحاد کے بقا کے لیے اور ملک کے اندر امن و امان قائم رکھنے کے لیے یہ خاموشی توڑیں،
یہ حوصلہ شکنی کریں. عوام بہت آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں. میں تجربے کے طور پر آپ کو کہتا ہوں، آپ ایک دفعہ تجربہ کریں، اگر ناکام ہو گئے تو جو بلیم مجھے کرنا ہے کریں. آپ فرقہ واریت کو جو ہوا دیتے ہیں، آپ ہر طریقے سے ان کی حوصلہ شکنی کریں، ہر طریقے سے مذمت کریں، سرزنش کریں ان کے کام کی. جو بھی جس طرف سے کرتا ہے اس کو آپ حوصلہ افزائی نہ کریں، اس کی مذمت کریں، اس کی سرزنش کریں، اور ہر طعن جو ممکن ہے اس کے لیے نثار کریں اس کے اوپر. دوبارہ جرأت نہیں کرے گا، چونکہ عوام سے ڈرتے ہیں، عوام کے احساسات سے یہ ڈرتے ہیں. یہ کاروباری تاجر پیشہ یہ عوام سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. اگر عوام ان کے خلاف ہو جائے، عوام ان سے نفرت کرنے لگے اور عوام ان کے مذموم اور منحوس کاموں سے دوری اختیار کر لیں، یہ قطعاً مرتکب نہیں ہوں گے، چونکہ انہیں عوام سے ہی پیسہ نکالنا ہے. اور یہ جو سیاست کرتے ہیں، اگر عزاداری میں سیاست کی مذمت کی جائے، عزاداری میں ان کی سیاست کی سرزنش کی جائے، عوام یہ 95% طبقہ اگر 1% اٹھ کے سیاست کرتا ہے، 95% اس کی مخالفت کرتے ہیں، 95% کے خلاف کس کو جرأت ہے میدان میں اترے گا؟ لیکن یہ خاموش تماشائی 95% جمعیت یہ ہر غلط کام کے حامی بن جاتے ہیں خاموش رہ کر. جس طرح بنو امیہ کی خاموش رہ کر حمایت کر دی اور امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. اگر یہ بول پڑتے، اعتراض کرتے تو قطعاً صورتحال مختلف ہو جاتی، لیکن یہ خاموشی انہوں نے جاری رکھی. آج بھی ان کو کچھ عملاً نہ پیسہ لگانے کی ضرورت ہے اس 95% اکثریت کو، نہ ان کو کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، صرف ایک کام کریں، دہشت گردی کی مذمت کریں، فرقہ واریت کی مذمت کریں، مذہب کے نام پر سیاست کی مذمت کریں، سیاسی مقاصد کی، تجارت کی مذمت کریں، دین کے اندر تجارت کی مذمت کریں. یہ 4-5 کام اگر آپ نے کر لیے اس خاموش اکثریت نے، پاکستان سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن جب تک یہ خاموش اکثریت خاموشی کے ذریعے حمایت کر رہی ہے ان جرائم کی، یہ ختم نہیں ہوں گے اور آخرکار نقصان اس خاموش اکثریت کا ہوگا. اگر آپ نے فرقہ واریت کی مذمت نہیں کی، تفرقے کی مذمت نہیں کی، تو یہ تفرقہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ کو لے ڈوبے گا. اگر آپ نے دہشت گردی کی مذمت نہیں کی، دہشت گردی آپ کو نقصان پہنچائے گی، آپ کے بچے اور آپ اس کا شکار بنو گے. جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ فرقہ واریت پھیلانے والوں میں سے ایک بھی اس کا بال بھی بھیگا نہیں ہوتا، اس کا 1 روپے کا نقصان نہیں ہوتا، اس کا گھر محفوظ، اس کے بچے محفوظ، وہ خود محفوظ ہوتا ہے. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام الناس کا، ان خاموش لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. جو تاجر ہیں یہ کما کے چلے جاتے ہیں، آگ لگا کے مجلس پڑھ کے، تقریر کر کے، آگ لگا کے، کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. نقصان عام گلی محلے کے اس 95% خاموش اکثریت کا نقصان ہوتا ہے. اپنا دفاع کرو، اپنے دین کا دفاع کرو، اپنے ملک و قوم کا دفاع کرو، خاموشی توڑو. خاموشی توڑنے کے لیے ریلیاں نہیں چاہیے، جلوس نہیں چاہیے. خاموشی توڑنے کے لیے یہی جو جیب میں موبائل ڈالا ہوا ہے اور ہر فتنے کا ذریعہ، اسی پہ مذمت شروع کر دو. ہر اس بندے کی جہاں سے کوئی بھی ہو، ضروری نہیں کہ آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وہ معروف آدمی ہے، غیر معروف آدمی ہے، جو بھی فرقہ واریت کی بات کرتا ہے مذمت کرو اس کی، جو دہشت گردی پھیلاتا ہے مذمت کرو اس کی، جو دین میں سیاست لے کر آتا ہے مذمت کرو اس کی، جو تجارت کرتا ہے دین کے نام پر مذمت کرو. یہ 4 نہی عن المنکر شروع کر دو. یہ 4 نہی عن، یہ منکرات ہیں، یہ چاروں منکرات ہیں، بڑے منکرات. ان منکرات کے خلاف قیام کرو تم لوگ. اور قیام کا صرف زیادہ خرچہ نہیں ہونا، صرف آپ کا ایک میسج، آپ کا ایک کمنٹس کافی ہیں اس منکرات کو روکنے کے لیے، اور رک جائیں گے انشاءاللہ.